سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان بولو کہلائے. قرآن کہتا ہے یہ ڈیفینیشن غلط ہے. سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولو نا، غلط ہے. قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن کہتا ہے قارون کے پاس پیسہ بل گیٹ سے بھی زیادہ تھا. قارون کی صحت اتنی اچھی تھی، آج کل اتنی ہو نہیں سکتی، اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہو جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا اپنی سواریوں کے پروٹوکول کے ساتھ، لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون. جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے مراد ہم پاکستانی ہو، جیسے بے روزگار جو پیٹرول کے ترسے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں. یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں. میرے پاس آتے ہیں نا کیس، میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کورٹ سے کھلا لے کے چلی گئی. میں نے کہا لے بھائی، بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا، چینی شارٹ ہونے کا غم تھا، آٹا شارٹ ہو رہا تھا، بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں رہتی، کہتی کورٹ سے کھلا لو، نکلو پتلی گلی سے، اللہ سوائے اس محلے کی خواتین کے، یا جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون کے، قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں؟ بولو نا، نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا. 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا. آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا، یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا اس لیے چولہا نہیں جلا. بات اصل میں ہے کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا، جو پکایا جاتا ہے، وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا. چولہا بھی تھا، لکڑیاں بھی تھیں، پکائیں کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا. سمجھ رہے؟ کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ. لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں. شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ. تو جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا، مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار آپ لوگ. میں تھوڑی دیر بات کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں. یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، بیان نہیں ہو رہا ہے. تو قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی، مگر کیا تھے؟ کامیاب. ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب، لیکن قرآن ان کو بھی کیا کہتا ہے؟ کامیاب. ناکام نہیں تھے. کیا تھے وہ؟ کامیاب. نعم العبد، بہت پیارے بندے تھے اللہ کے. وہ دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. تو اے اللہ، کبھی تو بتا رہا ہے کہ غریب کامیاب ہے اور مالدار ناکام ہے، کبھی تو کہہ رہا ہے کہ مالدار کامیاب ہے، غریب کیا ہے؟ ناکام ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بھائی اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری غربت کو دیکھتا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے عمل کو. جو غریب ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ غربت میں کامیاب ہے، جو مالدار ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ مالداری میں کامیاب. ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں حضرت بلال انتہائی غریب تھے، لیکن حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے. ہمارے ہاں جامع الرشید میں حضرت ابو بکر کے بارے میں جو تاریخی روایات سے ان کے جو اثاثے ملتے ہیں، ایسٹس ملتے ہیں، وہ اربوں روپے میں، اس زمانے کے اربوں روپے بنتے ہیں. وہ حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر تھے کہ 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ انہوں نے صدقہ کر دیے، گفٹ کر دیے. جو 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ کر رہا ہے پھر بھی مالدار ہے، اس کے پاس بیک اپ پہ کتنے گھوڑے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو گھوڑے کیا گٹکے کی قیمت میں ملتے تھے؟ ہے بھائی، اس زمانے کی شاہی سواری تھی گھوڑا بھائی، آج کی لینڈ کروزر ہے. وہ تو 400 تھی ان کے پاس جو صدقہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی تھے اونٹ اتنے ان کے پاس. ارب پتی تاجر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کامیاب. اور حضرت بلال جو غریب تھے وہ بھی کیا تھے؟ کامیاب تھے. تو اسلام سکسیس اور کامیابی کی وہ ڈیفینیشن بیان نہیں کرتا جو کون بیان کرتا ہے؟ گورا کہتا ہے مادی ترقی ہی کامیابی ہے، لہذا اس کی نظر میں قرآن کی ویلیو نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت.